نواں سال بیٹھے دے ختم کل شریف دے اندر میں تسی سارے جمع ہوئے ہیں. اللہ کم الحاکمین دی بارگاہ وچ دعائے رب ذوالجلال اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ مرحوم دی بخشش فرمائے اور لواحقین و صبر جمیل دی توفیق عطا فرمائے. محمد اشرف صاحب نے بہت اصرار فرمایا کہ تسی ضرور تشریف لے آؤ کیونکہ ساڑھے عزیز بھی نہیں. ٹائم بھی مختصر ہے، انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جڑا ٹائم دیتا گیا ہے اس کے مطابق ہی ہوئے گل بات. جے کر 2-4 منٹ اتنے ہو جان سے علماء کو میں معذرت پہلے ہی کر لینا. جیسا کہ میرے تو قبل تساں علامہ صاحب دا خطاب فرمایا کیونکہ ٹائم شارٹ ہے، نواں موضوع نہیں چھیڑ دے وہ دے وچ ٹائم زیادہ لگے گا، اس نو اگے تھوڑا چلا لینے شارٹ ٹائم دے اندر. اللہ کریم نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی نفس نے موت دا ذائقہ، سارے بولو موت دا ذائقہ چکھنا ہے. شک تے نہیں نہ دے وچ کسے نو، سارے نو پاک کے کہ انشاءاللہ موت دا ذائقہ چکھنا ہے. موت کی ہے امر ربی ہے، جدو آ جندہ ہے پیغام ہے اجل آمدہ ہے. فرمائے اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون، نہ ایک کڑی اگے ہو سکتی ہے نہ پیچھے ہو سکتی ہے. یہ وکری گل ہے کہ جس طرح میرا تہاڈا دوسرے تیسرے دا زندگی گزارنے دا طریقہ الگ ہے نا، اس طرح موت بھی الگ الگ ہے. ایکو جی موت بھی نہیں، موت بھی الگ الگ ہے. کسے نو ایسی موت آمدی ہے جان ہی نہیں نکل دی. لوگ آندے نے جاؤ حافظ صاحب کول، قاری صاحب کول جاؤ، مدرسے بچے بھیجن آ کے سورہ یاسین دی تلاوت کرن تاکہ روح نکل جائے، جان چھٹ جائے، پر چھٹ دی نہیں. عمال ہی جے ہو جے ہوندے نے، لیکن کچھ بندیاں دی روح اس طرح نکل دی ہے. فرمایا کہ کول بیٹھے نے بندے، چولی بچے سر رکھے ہے، وہ آخدے نے بابی رندہ پتہ ہی نہیں لگا کیڑے میرے روح نکل گئی. ایک حدیث پاک ہے نا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک بندے دی روح جس ویلے قبض کیتی جاندی ہے تے اس طرح جس طرح مکھن وچوں وال کٹ لیا جائے تے مکھن نو پتہ نہیں نہ لگدا وال نکل جاندا ہے، تے اس طرح فرمایا بندہ مومن دی روح نکل جاندی ہے تے بندہ مومن کو پتہ بھی نہیں لگدا. اور میں اکثر عرض کرنا کہ دعا کریا کرو کہ جدو ساڑی نزا دا وقت آوے کملی والے آقا دی زیارت نصیب ہو جائے، پھر انشاءاللہ موت دی تکلیف نہیں ہون لگی، پھر موت دی تکلیف نہیں ہون لگی. اس نے بھی دلائل نے کافی، لیکن ٹائم نہیں میں عرض کرا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ مبارک سامنے ہوئے تے پھر موت دی تکلیف دا احساس نہیں ہوتا، کیونکہ سرکار دا حسن ہی اتنا ہے. آؤ میں تنوں مدینہ طیبہ لے چلا، شہر مدینہ جتھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے راہ وچ لوگ گردنہ بچھان واسطے تیار سن. سرکار نے اتنا پیار کردے نے، اتنی محبت کردے نے. اسی شہر مدینہ دے اندر ایک ایسا گھر ہے جڑے دن راتی سرکار دے خلاف گلاں کردے نے، یہودیاں دا گھر ہے، پر انہاں دا ایک اکلوتا بیٹا ہے. وہ ویکھدا ہے کہ صبح بھی میرے ماں باپ اس نبی دے خلاف گلاں کردے نے، دوپہری بھی راتی بھی. انہیں دل وچ سوچا یار میں ویکھاں تے صحیح وہ کنیاں شاناں والا نبی ہے، وہ کنیاں عظمتاں والا نبی ہے جنہیں خلاف میرے ماں باپ گلاں کردے رہندے نے. اے جناب مدینہ طیبہ دے چوک وچ آ کے کھڑا ہویا. مسلمانہ دے بچے پہ کھیڑ دے سن، کیونکہ ایک نوجوان دا ختم ہے، اس مناسبت نہ پیارز کرنا. اور جس ویلے مسلمانہ دے بچے کو لایا انہیں آکھا یار اے دسو تواڈے نبی کیڑے ویلے آمدے نے. یہودیاں دے پتر نے پوچھیا مسلمانہ دے بچیاں کو، انہوں نے کہا تینوں ساڈے نبی نال کی کام ہے؟ انہیں کہا یار میں بھی انہاں دی زیارت کرنی.
مسلمانوں دیا بچیاں کیا اتنے کھڑا ہو جا، جس ویلے زور دا وقت ہوئے گا مؤذن رسول اذان دیں گے تے اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آ جان گے۔ ہن جناب والا یہودیاں دا پتر مسلماناں دے بچیاں کول کھلو جاندا ہے، زور دا وقت ہو گیا، مؤذن رسول نے اذان دیتی ہے، کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کے آئے، مسلماناں دے بچے آندے نے او ویکھ کملی والا آ گیا، او ویکھ کملی والا آ گیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کے آئے نے۔ جس ویلے نا مسلماناں دے بچیاں نے دسیا یہودیاں دا پتر ایک سرکار ول پیار دی نظر پا کے ان ہاتھ بن کے کھلو جاندا ہے، آندا مینوں نہیں پتا ادب مصطفیٰ کی ہے، مینوں نہیں پتا شان مصطفیٰ کی ہے، مینوں نہیں پتا مقام مصطفیٰ کی ہے، کہ جناب بے ادبی نہ ہو جاوے، ہاتھ بن کے کھلو جاندا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیار دی نظر پا کے گزر جاندے نے، اللہ دے نبی کے پیار دی نظر پا کے گزر جاندے نے۔ ہن جناب والا یہودیاں دا پتر کھڑا ہے، اسی طرح ہی نظراں نیویاں کر کے کھلوتا ہویا ہے، مسلماناں دے بچے نے کیا جا یار کھیڈیے، انہیں آکھیا نہیں نہیں ہن کھیڈاں بھل گئیاں نے، اے عشق دے ناں دے خیال پیا، کھیڈاں بھل دیاں بھل گئیاں، عشق جی ناں دے خیال پیا، کوئی کھیڈاں بھل دیاں بھل گئیاں، سرما پایا میں یار دے دیکھن لئی، پر ہنجو ڈل دیاں گئیاں، مینڈی گھوندی ترے پورے لا کے، زلفاں کھل گئیاں، علی حیدر میاں سونا یار ملے، ہڈیاں رل گئیاں۔ انہیں کیا ہون کھیڑنا بھول گیا ہے، سرکار نہ میں عشق ہو گیا ہے۔ ہن جناب والا بچہ کھر گیا ہے، نہ کچھ کھاندا ہے نہ کچھ پیندا ہے، روندا ہی رہندا ہے۔ عشق جو ہو گیا سرکار دے نال، عشق ہو گیا، پیار ہو گیا ہے۔ ایک دن گزریا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، نہ کچھ کھاندا ہے نہ کچھ پیندا ہے، بس روندا ہی رہندا ہے۔ ایک کوئی اکلوتا ماں باپ دا بیٹا ہے، ماں بھی قریب آ کے بہ گئی، باپ بھی قریب آ کے بہ گیا۔ ماں نے آکھیا پترا دس تے سی تینوں ہے کی، تینوں کنے ماریا ہے، تینوں کنے رلایا ہے، کنے ستایا ہے، روندا ہی رہنا ہے۔ انہیں آکھیا ماں کسے نہیں ماریا، کسے نہیں ستایا، کسے نہیں رلایا، کسے کوئی تکلیف نہیں دیتی، پھر پتر رونا کیوں ہے؟ ماں کہنے لگی بیٹا کوئی حکیم لے ماں، کوئی طبیب لے ماں۔ پتر ہو کے آندہ اماں جے حکیم لے کے آویں گی، طبیب لے کے آویں گی، وہ میری نبض چیک کرے گا، انہوں میری نبض دا ہی نہیں پتہ لگنا۔ تے ماں دی آنکھاں وچوں آنسو آ گئے، رو کے ماں کہندی ہے پترا پھر دس تے صحیح تینوں ہے کی ہے، کیوں رونا ہے، کیوں روندا رہنا ہے، نہ کچھ کھانا ہے نہ کچھ پینا ہے۔ تے پتر ہو کے کی آخدا ہے اماں جن نے درد دیتا اوہ دے وے دوا، میں مریض ہواں او طبیب ہوئے، پھر میرے دل وچ سک چروک نیے، نبی پاک دی دید نصیب ہوئے،
میرے دل وچ سک فروخ نیے نبی پاک دی دید نصیب ہوئے او کہندا اماں کملی والے دیاں زلفاں دا قیدی ہو گیا وا کملی والے دیاں زلفاں دا اسیر ہو گیا وا ہن جناب والا یہ ہو نہیں سکدا کہ ایک پاسے کوئی تڑپدا ہوئے سرکار نو پتہ نہ ہوئے اعلی حضرت فرماندے نے فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو فرمایا ہو نہیں سکتا سرکار نو پتہ نہ ہوئے ادھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اینا ابو بکر اینا عمر اینا عثمان اینا علی الکیتا لبیک یا رسول اللہ سونیا کی حکم ہے سرکار نے فرمایا میرا یار بیمار ہے دا پتہ لین جانا ہے اس سے بھی بولو سبحان اللہ سارے مل کے آخو سبحان اللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا عاشق بیمار ہے اور اعتماداری کرنے واسطے جانا ہے پتہ لین واسطے جانا ہے ان جناب والا ادھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم چل پیندے نے ادھر اسرائیل بھی آ جاندا ہے ملک الموت بھی آ جاندا ہے وہ آ کے آندا ہے اٹھنا عاشقا چلیے اٹھ بھی تیرا ٹائم ہو گیا چلیے تقدیر آ گئی تقدیر نے کیا چل انہیں آکھا تقدیر ٹھہر دے جا یہ تے کلمہ بھی نہیں پڑھیا جس محبوب نال یاری لائی ہے وہ تے یہ کلمہ بھی نہیں پڑھیا ٹھہر جا دو گھڑیاں رک جا تقدیرے منو لگیاں توڑ نبھا لین دے اپے جان حوالے کر دے ساں اس جان دا مالک تے آ لین دے اپو جان حوالے کریں گا پر مالک نو تے آ لین دے نا ادھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم چل پہ مختصر عرض کرا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے دروازے تے دستک دیتی باب یہودی سی انجرہ دروازہ کھولیا دروازہ کھول کے نا جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ مبارک ویکھیا کہ اللہ دے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے بوئے تے نے آپ تشریف فرمانے آپ کھڑے نے تو اس ویلے نا آپ نو ویکھ کے تے حیران ہو کے آخ دے سونیا تسی کہ ساڑھے بوئے تے سونیا تسی کہ ساڑھے بوئے تے ساڑھے گھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب کے جملہ ارشاد فرمایا میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ یہ بیان فرما دے سن کہ فرمایا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کیا فرمایا تیرا بچہ بیمار ہے پر میرا یار ہے تیرا بچہ بیمار ہے پر میرا یار ہے انہیں کہا ٹھیک ہے تشریف لے آؤ اگے آؤ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اگے آئے بچہ اٹھنا چاہتا ہے اینا لاغر ہو گیا ہے اینا کمزور ہے اٹھ نہیں سکتا سرکار نے اشارہ فرمایا بیٹا لیٹیا ہویا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب آ کے بیٹھ گئے نے جس موڑ تے میں تو انہوں لے آونا چاہتا سا بالکل میں لیندہ جڑی میں گل عرض کی تھی کہ دعا کریا کرو جدو ساڑھی نزادہ وقت ہوئے تو سرکار قریب ہو سرکار دا چہرہ سامنے ہوئے ان اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے نے ان بچہ نا نزادہ وقت تاری ہے ایک نظر سرکار دے چہرے وال ایک نظر اپنی ماں باپ دے چہرے وال کہ میرے ماں باپ اجازت دے دین میں سرکار دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جانا ان جناب والا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے دے ماں باپ نو کیا بھی تو آڈا بیٹا کو خواہش کرنا چاہتا ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہے انہاں کیا کام تے اوکھا ہے پر پتر دنیا تو جا رہا ہے کوئی حسرت لے کے نہ جائے پریشانی لے کے نہ جائے اسی اجازت دینے ہاں جس ویلے انہاں اجازت دے دیتی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پتر پڑھ کلمہ اگر بچہ کی آخد ہے عرض کردہ سونیا میں نالی کلمہ پڑھاں گا نالی اسرائیل علیہ السلام آئے نے میری روح قبض کر لین گے نہ نماز دا وقت نہ روزے دا نہ کوئی ہور نیکی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمہ پڑھنا تیرا کم ہے بخشوانا نبی دا کم ہے
کلمہ پڑھنا تیرا کم ہے، بخشوانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کم ہے۔ سرکار نے فرمایا کلمہ تو پڑھ، بخشش جانے تے نبی جانے۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پڑھایا ہے، ناری روح قصوی انصری چوں پرواز کر گئی ہے۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ بچہ ہو گیا مسلمان، یہ کفن دفن دا انتظام اسی خود کران گے۔ ان جناب والا کفن بھی ہو گیا، غسل بھی ہو گیا، جنازہ جا رہا ہے۔ گل میں ختم کر رہا ہوں، توجہ فرماؤ۔ این جنازہ پہ جا رہا ہے، اللہ دے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے دے نال چل دے نے، پر این جنا پپا باہر چل دے نے، اڈیاں تھلے نہیں لاندے۔ صحابہ کرام نے عرض کیتی آقا کی وجہ ہے کیا جنازے دے نال اس طرح چلنے دا حکم آ گیا ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ صحابہ عرض کی دیا آقا پھر کی وجہ ہے تسی اڈیاں تھلے نہیں سنا رہے، پپا باہر پہ چل دے سو؟ سرکار نے فرمایا آج میرے یار دا جنازہ سی، بولے سارے اچھی سبحان اللہ۔ فرمایا آج میرے یار دا جنازہ سی، آسمان تو اینی کثرت نال فرشتے آئے سن کہ تیل ترنے دی جگہ نہیں سی۔ میں عرض کرنا ہے کہ تسی سرکار دے نال وفا کرو تو ہاڑی جنازے واسطے پھر فرشتے بھی آ جاتے ہیں، تو ہاڑے جنازے میں فرشتے بھی پھر شامل ہون گے۔ تسی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال وفا کرو، منگو دعا کہ انشاءاللہ انج دا نصیب ہوئے جد موت آوے مینوں سونا قریب ہوئے، جدو ساڑی ندا دا وقت آوے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ مبارک سامنے ہوئے۔ اللہ دی بارگاہ وچ دعائے رب ذوالجلال اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ مرحوم دی بخشش فرمائے، لواہ حکیم و صبر جمیل دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا